ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں ان کے پیسے تھے۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چور ان کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ جب کافی دور چلا گیا تو اس کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا نیک بندہ لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچا دو تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ کہنے لگا کہ فلاں حجام کی دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس دکان کے پاس لے گئے اور حجام سے پوچھا کہ اس طرح کا آدمی یہاں سے گزرا ہے، کیا آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس کے گھر کا تو پتہ نہیں، البتہ نمازوں کے لیے وہ آتے جاتے ہیں، کل صبح نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو بزرگ کے پاس لے گئے تو اس چور نے جان کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، میں بہت شرمندہ ہوں، میری بینائی چلی گئی، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری بینائی کو ٹھیک کر دے۔ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ فرماتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی آپ نے معاف کر دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ ہاں، میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ فرمانے لگے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تک میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا، اس لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ ہوگا اور نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلد جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کرنے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے، اور کسی کی غلطی کو دل سے معاف کرنا ہی بڑے دل کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔